السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کچھ گستاخ صحابہ جن کا مشن یہ ہے کہ وہ اہل سنت کے کچھ نوجوان طبقے کو اپنے آپ سے متاثر کر کے پھر ان کے سامنے صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے رہیں اور وہ نوجوان طبقہ ان کی گستاخیوں کو سنتا رہے، لیکن ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ الحمدللہ آج جو نوجوان طبقہ ہے، اہل سنت کے ماننے والے جو لوگ ہیں، الحمدللہ اس نوجوان طبقے نے اپنے بزرگوں کی جوتیوں کو سیدھا کیا ہوا ہے۔ ان کے اوپر الحمدللہ فیضان ہے اولیاء کرام کا کہ وہ لوگ اتنی جلدی کسی کے بہکاوے میں نہیں آ سکتے۔ دیکھو الحمدللہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم صحابہ کی آڑ لے کر اہل بیت کی گستاخی نہیں کر سکتے، اور اہل بیت کی آڑ لے کر ہم کسی صحابہ کی گستاخی نہیں کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کے اعتراض جو کھلے دشمن ہیں فاروق اعظم کے، جو کھلے دشمن ہیں شیخین کے، وہ فاروق اعظم کی شان پر ڈاکے ڈال رہے ہیں، جن کی فضیلت خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، جن کے بارے میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا کا نبی بعدی لکان عمر، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا، اور اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ لیکن افسوس یہ بات بھی ان کو ہضم نہیں ہوئی، یہ بات اس پر بھی پھر ان لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، دشمن صحابہ نے، اور کہنا شروع کر دیا یہ حدیث نہیں ہے، اور پھر الٹا چیلنج کرنا کہ اگر حدیث ہے تو کوئی ثابت کر کے دکھا دے، یہ حدیث ہی نہیں ہے، میں ثابت کرتا ہوں کہ یہ حدیث ہے، اور اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو میری باتوں کا جواب دیں، میں ثابت کرتا ہوں کہ یہ حدیث ہے، اور ان کو کن لوگوں نے حدیث کے درجے میں لیا ہے اور کن کن لوگوں نے اس کو اپنی حدیث کی کتاب میں شامل کیا ہے، میں یہ بھی بتاتا ہوں، اور نوٹ کریے دلائل۔ لو کان نبی بعدی لکان عمر، اس حدیث کو امام ترمذی نے کتاب المناقب میں روایت کیا، اور اس کو حدیث حسن کا ہے، اس کو جو درجہ دیا ہے حسن کا درجہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ حاکم نے مستدرک میں روایت کیا، اس کے علاوہ احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ میں اس حدیث کو نقل کیا، اس کے علاوہ علامہ البانی نے، علامہ البانی جانتے ہیں نا کون ہے؟ وہ علامہ البانی جو ذرا سی بات پر حدیث کو موضوع قرار دیا کرتے ہیں، اس علامہ البانی نے اس کتاب اس حدیث کو سلسلۃ الاحادیث میں نقل کیا ہے، اور اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ میں نے ثابت کیا کہ یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث موضوع اور گڑھی ہوئی نہیں ہے، لیکن اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ثابت کر کے دکھائیں جو آپ نے کہا ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے۔ اگر آپ نے ثابت کر دیا یہ حدیث نہیں ہے تو میں اہل سنت چھوڑ کر شیعہ مذہب میں داخل ہو جاؤں گا، لیکن خدا کی قسم مجھے معلوم ہے نہ تم سامنے بیٹھ کے بات کر سکتے ہو، نہ ہی تم کسی طرح سے یہ بات ثابت کر سکتے ہو۔ تمہیں کیا آتا ہے؟ صرف بھولی بھالی عوام کو اہل بیت کا نام لے کر ان کو بہکانا آتا ہے۔ اس لیے میری ان تمام اہل سنت کے نوجوان سے میری عاجزانہ درخواست ہے، ہاتھ جوڑ کر خدا را اپنے آپ کو بچائیں، خدا را اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اگر آج آپ نے بزرگوں کا ساتھ چھوڑ دیا، اگر آج آپ نے اپنے علماء کو چھوڑ دیا، اگر آج آپ نے اپنے علماء کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب والے کے پیچھے چلے، تو پھر خدا کی قسم آپ جلد ہی دیکھ لینا کہ ہماری پھر آنے والی نسلیں، ہماری آنے والی نسلیں دیکھیں گی کہ صحابہ کے اوپر ڈاکے ڈالے جائیں گے، کھلے عام ڈالے جائیں گے، اور کوئی یہ کہنے والا نہیں ہوگا کہ تم شیخین کو کیا کہہ رہے ہو، کوئی یہ کہنے والا نہ ہوگا کہ تم اس عمر کے لیے کیا کہہ رہے ہو جو عمر اپنی غلامی کا سرٹیفکیٹ سیدنا امام حسین علی مقام علیہ السلام سے لیا کرتے تھے۔ کس کے بارے میں؟ ابو ہریرہ پر ڈاکے ڈالے جائیں گے، وہ ابو ہریرہ جو امام حسین علی مقام کے جوتیوں کو صاف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دارمی شریف کی حدیث ہے۔ پھر اس فاروق اعظم پر ڈاکے ڈالے جائیں گے، کھلے عام ڈالے جائیں گے، ویسے تو ڈالے جا رہے ہیں لیکن کھلے عام ڈالے جائیں گے، اور اس فاروق اعظم پر ڈاکے ڈالے جائیں گے، وہ فاروق اعظم کے جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر مسجد نبوی میں بیٹھ کر صحابہ میں بیان کر رہے ہوتے تھے، خطبہ دے رہے ہوتے تھے، تو امام حسین علی مقام علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور کہتے تھے اے عمر اٹھ جائیے میرے نانا کے منبر سے، اور فاروق اعظم امام حسین علی مقام علیہ السلام کی محبت میں ان کے استقبال میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ پھر ایسے فاروق اعظم، ایسے عاشق اہل بیت پر ڈاکے ڈالے جائیں گے، اور پھر یہ ساری دنیا تماشا دیکھے گی۔ اس لیے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، اپنے علماء کے پیچھے چلیے، اپنے علماء کو اپنا رہنما مانیے۔ الحمدللہ ہم اہل بیت پر اپنی جانوں کو قربان کرنا بھی جانتے ہیں، لیکن اگر کوئی شیخین پر، فاروق اعظم پر، صدیق اکبر پر، عظمت صحابہ پر اگر کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے تو پھر ہم اس سے جنگ کرنا بھی جانتے ہیں، ہم اس سے مناظرے کرنے بھی جانتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ ہمارے اوپر فیضان ہے بزرگان دین کا،
الحمدللہ ہمارے اوپر سایہ ہے بزرگوں کا، اور الحمدللہ ہم اپنے بزرگوں کے پیروکار ہیں، الحمدللہ اہل سنت کے علماء کے پیچھے چلنے والے ہیں، اور اپنے تمام اہل سنت کے علماء جو ہیں ان کے نقش قدم پر الحمدللہ ہم لوگ عمل کرنے والے ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ایسے باطل مذاہب سے جو کہ صحابہ کی عظمت پر ڈاکہ ڈالیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں سے ہم سارے لوگوں کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے تمام نوجوان طبقے کی، ہمارے بھائیوں کی، تمام لوگوں کی، پوری دنیا میں جو لوگ حق سے منہ موڑ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالی عشق اہل بیت کو پیوست فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو حسینی بن کر اللہ تعالی زندہ رکھے، اور جب ہم مر رہے ہوں تو ہماری زبان پر بھی امام حسین علیہ مقام کا نام ہو، اور